قدر فهدى والذي أخرج المرعى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد. میرے نہایت قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھی، گزشتہ جمعہ ہمارے درمیان سورۃ الفاتحہ کی 5ویں آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی ذات سے دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ بتا دے، سیدھے راستے پر چلا دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا اس لیے مانگنا ہے کہ وہی ہادی ہے، یعنی ہدایت دینے والی ذات اسی کی ہے۔ کائنات میں اس کے علاوہ اور اس کے جیسا کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور پھر یہ اس ضمن میں، اس تسلسل میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کائنات میں مختلف مخلوقات کے لیے ہدایت دینے کا مختلف طریقوں سے انتظام ہے۔ بے جان بے شعور چیزوں کے لیے الگ، جاندار اور باشعور مخلوقات کے لیے الگ انتظام، اور ہر مخلوق کو اپنی اپنی ڈیوٹی، اپنی اپنی ذمہ داری، اپنی اپنی خدمت اور اپنے اپنے کام اور اپنے اپنے مزاج اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی طرف سے ہدایت کی جاتی۔ جس ہدایت پر، جس بتائے ہوئے طریقے اور راستے پر، جس بتائے ہوئے سلیقے اور ڈھنگ پر، جس بتائے ہوئے اصول، ضابطے اور قاعدے پر وہ مخلوق اپنی زندگی گزارتی ہے۔ حیرت اور تعجب انسانوں اور جنات میں نہیں ہے، اس لیے کہ انسان تو باقاعدہ ٹریننگ لیتا ہے، تربیت حاصل کرتا ہے، ڈسپلن سیکھتا ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، استاد اور ٹیچر کے یہاں زندگی گزارنے کے اصول، طور و طریقے، نالج، علم حاصل کرتا ہے۔ حیرت اور تعجب تو بے جان اور بے شعور چیزوں پہ ہے، اور جانوروں، پرندوں، درندوں پہ، کیڑوں اور مکوڑوں پہ، کہ بغیر استاد اور بغیر کسی تعلیم اور ٹریننگ کے وہ اپنی زندگی ڈسپلن اور اصول کی گزار رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں کچھ مخلوقات کا ذکر آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی مخلوق کا ہدایت کا کیسا کیسا انتظام کیا، اور یہ مثالیں دینے سے اور اس مخلوقات کے تذکرے سے مقصد مخلوقات کا تعارف نہیں، مقصد خالق کا تعارف ہے۔ اس لیے کہ کریشنز کو دیکھ کے کریٹر کو پہچاننا ہے، اور اس کائنات کا جو مقصد تخلیق ہے، اس کائنات کو بنانے کا مقصد وہ معرفت الہی، اللہ کی پہچان ہے، اور اللہ کی پہچان ہی اس کائنات کا سب سے بڑا علم ہے، اور اس سے بڑا کائنات میں کوئی علم نہیں۔ تو اللہ کی صفت ہادی کی مناسبت سے، اس ایک موقع کے مناسبت سے اللہ کی صفت ہادی کا کچھ انشاءاللہ تذکرہ ہوگا، اس کا تعارف ہوگا۔ اس
اس لیے کہ الحمدللہ زندگیاں گزری ہیں فضائل سنتے ہوئے، مسائل سنتے ہوئے، وہ بھی اپنی جگہ اہمیت، ضرورت، اس کا اپنی جگہ درجہ ہے، آگے بھی زندگی میں انشاءاللہ سنیں گے. لیکن جو اصل بنیاد ہے ایمان ہے اور اللہ کی پہچان ہے، اس پہ جتنا بھی بولا جائے، جتنا بھی سنا جائے کم. کیونکہ اگر ہم نے زندگی میں سب سے کم کچھ سنا ہے تو وہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے بارے میں بہت کم سنا. الحمدللہ ہماری مسجد میں 10 سال تک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز چلی تسلسل سے. تو 10 سال میں وہ ختم ہوئی. تو اللہ کی معرفت پہ تو جتنی بھی بات کی جائے پھر کم ہے. تو انشاءاللہ کچھ نشستیں اس پہ ہوں گی اور پھر آگے انشاءاللہ بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی ہدایت کے نظام پہ غور کریں. اس لیے کہ ہم جس ذات سے ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں اسی نے ہر مخلوق کی ہدایت کا انتظام کیا ہے. تو ہدایت کی دعا اسی لیے اسی سے مانگنا ہے. جس طرح وہ ہر مخلوق کو ہدایت دے رہا ہے ہمیں بھی ہدایت وہی دے گا. اور کوئی راستہ ہمارے لیے ہدایت کا نہیں. کسی اور در پہ جا کے ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی. اسی در، اسی دربار، اسی بارگاہ، اسی چوکھٹ سے ہدایت ملے گی کہ جہاں سے ہر مخلوق کی ہدایت کا انتظام. کچھ مخلوقات کا ذکر آیا، مزید کچھ کا ذکر کرتا ہوں. انشاءاللہ بات تو تسلسل سے جاری انشاءاللہ رہے گی. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کئی مخلوقات ہیں. ان مخلوقات میں سے ہدایت کے نظام پہ آپ صرف غور کریں. اللہ کی صفت ہادی کو سمجھنے، جو ہمارے یہاں ماشاءاللہ دوغروں میں لٹکا ہوا ہوتا ہے، دیواروں کی زینت ہوتا ہے، سینوں میں بھی محفوظ ہے. وہ بچپن سے 99 نیمز یاد کیے تھے تو اس میں وہ بھی ہے، لیکن اس کو نہ سمجھا نہ سمجھایا گیا. سمندر کے اندر ایک مچھلی ہوتی ہے جس کو کٹل فش کہتے ہیں. عجیب و غریب، حیرت انگیز مچھلی ہے. ایک تو اللہ کی صفت خالق کا نظارہ ہے کہ اس کی ایک مخلوق ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں اس کو بنایا ہے، اس مچھلی کے 10 پیر ہوتے ہیں. 10 پیر ہوتے ہیں اور عام طور پہ یہ سرخ رنگ کی مچھلی ہوتی ہے. اور ایسی مچھلی ہوتی ہے کہ اس کے اندر سے سفید کلر کی، وائٹ کلر کی روشنی بھی نکلتی ہے، بلو کلر کی روشنی بھی نکلتی ہے، اور سرخ ریڈ کلر کی روشنی. 3 کلر کی روشنی اس ایک مچھلی کے اندر سے نکلتی ہے. اور ایسی چالاک مچھلی ہے یہ کہ اس کو بعض لوگ ٹورپیڈو کہتے ہیں. ٹورپیڈو کا مطلب یعنی سمندر کے میدان جنگ کے اندر جاسوسی کر کے چھپ جانے والی جو کشتی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. تو وہ یہ مچھلی کو بھی اسی سے نسبت دی گئی ہے کہ جس طرح ایک سمندر کا ایک میدان جنگ ہے، اس میں جاسوسی کر کے کشتی چھپ جائے، ویسے یہ مچھلی چھپ جاتی ہے. یعنی اگر آپ غور کریں اس مچھلی کی بڑی عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے کہ ایک تو اس کے اندر سے یہ سرخ رنگ کی، عام طور پہ اندر سے 3 کلر نکل رہے ہیں، 10 پیر اس کے ہیں. اور پھر یہ کہ اگر کوئی اس کو چھیڑے، اس مچھلی کو کوئی چھیڑے، اس کو پکڑنا چاہے، شکار کرنا چاہے، تو یہ اپنے اندر سے سیاہ مادہ اگلتی ہے، کالا مادہ. جیسی اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی پکڑنے آیا، اندر سے کالا مادہ اگلتی. اور جیسے ہی اگلتی ہے تو اطراف میں، پورے اس کے اطراف میں کالے کالے سیاہ بلبلے نمودار ہو جاتے. پورے اطراف میں کالے بلبلے، وہ ایسے سیاہ بلبلے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر مچھلی غائب ہو جاتی ہے. یہ پتہ نہیں چلتا مچھلی کہاں ہے، بلبلے کہاں ہیں، چاروں طرف سیاہ بلبلے. اب یہ سیاہ بلبلے چھوڑ کر شکار یا پکڑنے والے کو چکما دے کر ان بلبلوں کے اندر سے غائب ہو جاتی اور نظروں سے پوشیدہ مخفی ہو جاتی.
اور یہ جو مچھلی ہے اس سے پھر یہ سیاہی بنانے کے کام کے لیے استعمال ہوتی ہے، تصویریں بنانے کے لیے بھی اس مچھلی کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ عام طور پہ بحیرہ روم جو ہے، بحیرہ روم کہتے ہیں، اس کے آس پاس کے علاقوں میں یہ مچھلی پائی جاتی ہے۔ تو غور کرنے والی بات یہ کہ اس کا چھوٹا سا بھیجا، اس چھوٹے سے بھیجے میں یہ عقل، یہ فہم، یہ سمجھ، یہ صلاحیت، اپنی حفاظت اور بچاؤ کا راستہ کیسے اختیار کرنا ہے، یہ ہدایت کس نے کی، یہ ٹریننگ کس نے دی، یہ تربیت کس نے دی، کس نے اس کو یہ بتایا ہے، اور کس نے اس کو یہ سکھایا ہے، اور کس نے یہ سمجھایا۔ اس پہ غور کرو تو اللہ کی صفت ہدایت سمجھ میں آتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے حساب سے ان کی ہدایت کا انتظام۔ سانپوں میں بعض ایسے سانپ بھی ہوتے ہیں کہ اگر ان کو دشمن کی طرف سے خطرہ ہو یا دشمن کے اوپر ان کو اٹیک کرنا ہو تو وہ کرتے یہ کہ اپنے منہ سے زہریلی گیس چھوڑتے ہیں۔ وہ ایسی زہریلی گیس ہوتی ہے کہ جس دشمن سے خطرہ ہے یا جو جس کے اوپر یہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی طرف جب یہ زہریلی گیس اپنے منہ سے چھوڑتے ہیں تو اس کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے اور وہ بالکل اندھا جیسا ہو جاتا ہے، اس کو نظر ہی نہیں آتا کہ سامنے سانپ ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ اس کی وجہ سے اگر یہ خطرہ ہو تو سانپ بچ کے نکل جاتا ہے، اور اگر اس کو ڈسنا ہو تو اندھیرے کے اندر چکما دے کے ڈس لیتا ہے۔ تو یہ سمجھ اور یہ صلاحیت ان کے اندر پیدا کی گئی ہے۔ تو یہ غور کرنے کی بات ہے۔ آپ چیتے پہ غور کریں، چیتا جب زیادہ موٹا ہو جاتا ہے، بھاری وزنی ہو جاتا ہے تو غار میں جا کے چھپ جاتا ہے، اور اب غار میں جا کے چھپ گیا، غذا اس کو ملی نہیں تو اس کا وزن کم ہو جاتا ہے، کیونکہ چلنا پھرنا اس کا مشکل ہو جاتا ہے، موٹا وزنی ہو گیا تو غار میں جا کے بیٹھ جاتا ہے چھپ کے۔ اب غذا نہیں ملی تو آہستہ آہستہ اس کا وزن اترنا شروع ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ کچھ دن روزے سے رہتا ہے۔ اس کے بعد جب وزن کم ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے کے لائق، تو پھر دوبارہ غار سے نکل کے باہر آ جاتا ہے۔ تو یہ سمجھ، یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، یہ ہدایت کس نے کی؟ آپ شیر کو دیکھیں کہ اگر شیر کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، خطرہ ہے میرے لیے، تو عام طور پہ جو انسان ہوتے ہیں وہ نشانوں سے پہچانتے ہیں۔ یعنی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کیمروں کے ذریعے پہچانا جائے، اور دوسرا یہ کہ ریت پہ پڑنے والے نشانوں سے پہچانا جائے کہ یہاں سے شیر گزرا۔ تو وہ اپنے دم سے ان نشانات کو مٹاتا ہوا جاتا ہے تاکہ کوئی میرا پیچھا نہ کرے۔ یہ سمجھ اس کو کس نے دی کہ تو نے اپنی حفاظت کا انتظام اس طرح کرنا ہے۔ بام مچھلی ہوتی ہے، وہ میٹھے پانی سے نکلتی ہے کب؟ جب اس کو انڈا دینا ہوتا ہے۔ انڈا دینا ہوتا ہے تو میٹھے پانی سے نکل کے کھارے پانی کی طرف سفر طے کرتی ہے، اور کھارے پانی کی طرف جب پہنچتی ہے تو وہاں پہنچ کے وہاں انڈا دیتی ہے، اور انڈا دینے سے لاروا نکلتا ہے، تو پھر وہ لاروا مچھلی کی شکل اختیار کرتا ہے کھارے پانی میں، اور پھر وہ جو مچھلی کی شکل اختیار کر کے باقاعدہ مچھلی بن جاتا ہے، انڈے سے پیدا ہونے والا، تو پھر وہ مچھلی بھی وہاں سے نکل کر، کھارے پانی سے نکل کر اپنے ماں باپ کے علاقے میں میٹھے پانی میں آ جاتی۔ ان کو کس نے ہدایت کی اور کس نے سمجھایا اور کس نے بتایا؟ غور کرنے والی بات۔ ہدہد ہے، ہدہد پرندہ ہے، تو اس کی جو مادی ہے جب انڈا دینا شروع کرتی ہے تو گھونسلے کے اندر ہی ہوتی ہے۔ اب گھونسلے سے باہر نہیں نکلتی، گھونسلے کے اندر انڈا دینا شروع کیا۔ اب ہوتا یہ کہ اپنی بیٹ کے لیے، اپنی بیٹ کرنے کے لیے بھی گھونسلے سے باہر نہیں نکلتی،
اب نتیجے میں اس کے گھونسلے کے اندر ایک سڑان، ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اس کا دشمن بھی اس کے قریب نہیں آتا. اس طرح اپنے انڈے کی اور اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہے. بہت سے پرندے ایسے جس میں سائبرین کرین وغیرہ بھی ہیں. یعنی ایسے پرندے ہوتے ہیں کہ یہ جہاں سردی کے علاقے ہوتے ہیں اور برفانی علاقے، تو اب سردی کا موسم ہے، برفانی علاقے ہیں، تو اب اس موسم اس علاقے میں ان کو غذا نہیں مل رہی، تو وہ کرتے کیا ہے کہ وہاں سے بعض ایسے پرندے جو اپنے نسل کے لیے ایک مکان سے دوسرے مکان منتقل ہوتے ہیں. بعض وہ ہیں جو برفانی موسم سردی سے بچنے کے لیے یا غذا کے انتظام کے لیے دوسرے موسم کی طرف جاتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت کا انتظام یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت یہ کی جاتی ہے کہ تمہارے لیے فلاں تالاب میں، فلاں جھیل میں تمہاری غذا، مچھلی، مینڈک وغیرہ جو یہاں تم کو نہیں مل رہا، تو فلاں تالاب چلے جاؤ، فلاں جھیل چلے جاؤ، وہاں جاؤ گے تو تم کو مچھلی بھی، مینڈک بھی، تمہاری خوراک، غذا کثرت سے مل جائے گی. اور اس طرح وہ پرندے وہاں پہنچ جاتے ہیں. اپنے قریب کی جگہ سے، سمندری راستے سے ہزاروں میل کا سفر طے کر کے وہ محض موسم کی تبدیلی کے لیے یا غذا حاصل کرنے کے لیے وہاں تک پہنچتے ہیں. اور کب تک رہتے ہیں؟ کہ جب تک موسم نہیں بدلتا. یعنی ان کو یہ بھی احساس ہے کہ کہاں کا موسم اس وقت معتدل ہے اور مجھے وہاں جانا ہے، اور وہ معتدل موسم والے غذا اور خوراک ملنے والی جگہ پہ یہ پرندے پہنچتے ہیں، وہاں جا کے غذا حاصل کرتے ہیں. اور جیسے موسم معتدل دوسری جگہ کا ہے، جس جگہ سے یہ نکل کے آئے، جو ان کا گویا ایک وطن اصلی ہے، برفانی علاقہ تھا، سردی کا موسم تھا، وہاں کا موسم جیسی بدلا دوبارہ پھر ان علاقوں کی طرف واپس آ جاتا. ہزاروں میل کا سفر طے کرتے ہیں. تو چونکہ اس دوران ہزاروں میل کا سفر طے کرنے میں ان پرندوں کو غذا نہیں ملتی، تو ان کا وزن بھی کم ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ پھر جب یہ منزل مقصود تک پہنچتے ہیں، وہاں غذا بھی ملتی ہے اور دوبارہ ان کا وزن، ویٹ اپنی جگہ واپس آ جایا کرتا ہے. کوئل بھی ان پرندوں میں سے ہے کہ جو گرمی کے اندر نقل مکانی کرتا ہے، گرمی کے اندر اپنی جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے. تو یہ جو اس طرح کے پرندے ان کو مائگریشن برڈ بھی کہتے ہیں. تو یہ غور کریں اس نظام پہ کہ کس نے ان کو ہدایت کی، کس کی طرف سے انتظام ہے، کس نے سمجھایا، کس نے بتایا. ہوا کو دیکھو، پھینکو تنکا، لکڑی کا ٹکڑا، لوہے کا ٹکڑا پھینکو ہوا کی طرف، پلٹ کے واپس آ جائے گا، نیچے گر جائے گا. مگر اسی ہوا کو کسی نے تو ہدایت کی ہے، کوئی ذات ہے جس نے ہدایت کی ہے، ہدایت دی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ تو نے اگرچہ کہ تنکا، کنکر، لکڑی، لوہے کا ٹکڑا گرا دینا ہے، لیکن اگر وہی بھاری مقدار میں، وزنی مقدار میں اگر بادل بھی ہوں خلاؤں اور فضاؤں میں، تو اے ہوا تو نے ان بادلوں کو اڑاتے ہوئے لے کے پھرنا ہے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک لے کے پہنچنا ہے. ان بادلوں کو سنبھالنا ہے، ان کو گرنے نہیں دینا، ان کو سنبھالنا ہے. برف کے ٹکڑے اولوں کی شکل میں زمین پہ گرتے ہیں، تو گویا یہ ہوا جہاں بادلوں کو سنبھالے ہوئے بڑی بھاری مقدار میں، وہی برف کے ٹکڑوں کو سنبھالے ہوئے، اور یہی ہوا وزنی پرندوں کو سنبھالے ہوئے، اور یہی ہوا کئی ٹن وزنی جہازوں کو سامان کے ساتھ، لگیج کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ
پیسنجرز کے ساتھ ہوا ان سب کو سنبھالے ہوئے ہے، تو یہ کس نے ہدایت کی ہے؟ کس کے حکم پہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کو تنکا ٹکڑا گرا دینا لیکن ان کو سنبھالنا ہے؟ یہ ہوا کو بھی اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ پانی پہ غور کریں، پانی کی بھی یہی بات ہے، تنکا، کچرا، لکڑی، لوہے کا ٹکڑا ڈالو ڈوب جائے گا، لیکن ایسی ایسی مچھلیاں جن کا ویٹ 120 ٹن تک کا بھی ہے، ان کو یہی پانی سنبھالے ہوئے، یہی پانی ان کو ڈوبنے نہیں دیتا، اور یہی پانی اپنے اندر پانی کا جو گھوڑا ہے اس گھوڑے کو بھی سنبھالے ہوئے، پانی کا ہاتھی کو بھی یہ پانی سنبھالے ہوئے، بلکہ وہ ہاتھی تو آرام سے پانی میں تیر رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اور پھر پہاڑوں جیسے وزنی کشتیاں، پہاڑوں جیسی وزنی کشتیاں مسافروں کے ساتھ، ساز و سامان سارے لگیج کے ساتھ موجود ہیں، اور وہ پانی کے اوپر تیر رہے ہیں۔ تو یہ پانی کو کس نے ہدایت کی؟ یہ پانی کو کس نے بتایا؟ یہ پانی کو کس نے سمجھایا؟ یہ انتظام کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ اگر غور کیا جائے تو اللہ کی صفت ہادی سمجھ میں آتی ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہدایت کا انتظام ہے۔ وہ اپنی ہر مخلوق کو ہدایت دے رہا ہے، ان کی ہدایت کا انتظام اس نے رکھا ہے۔ ہاں، ہر ایک کے لیے اس کی خدمت، اس کی حیثیت، اس کے مزاج، اس کی ڈیوٹی اور ذمہ داری کے مطابق ان کو ہدایت کی گئی ہے۔ اس پہ غور کریں تو اللہ کی صفت ہادی سمجھ میں آتی ہے، اللہ کی معرفت اور اس کی پہچان حاصل ہوتی، کیونکہ عام طور پہ ہم اس بات کے عادی ہیں کہ ہم مخلوقات پہ غور کرتے ہیں لیکن خالق پہ غور نہیں کرتے، اور پھر تعریف اور خوبی اور کمال بھی انہی کا بیان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مخلوقات کی حد تک محدود ہو گئے۔ یعنی بچپن سے جس اسکول سے شروعات ہوئی اور جہاں پہ ریٹ اور کیٹ اور کیمل پڑھایا گیا اور فوٹو اتار کے بتا دیا گیا، تو وہاں ریٹ اور کیٹ اور کیمل کی تو پوری حقیقت سمجھائی گئی، اس کی خوبیاں، کمالات، فائدے، نقصانات بتائے گئے، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں سمجھایا کہ ان کا خالق کون، ان کا بنانے والا کون، ان کو یہ سمجھانے، سکھانے، بتانے والا کون۔ اس کی نتیجے میں ہم مخلوقات کو دیکھ کر مخلوقات کی حد تک محدود ہو گئے۔ ہم نے مخلوق کو دیکھ کر ذات الہی کی معرفت اور پہچان حاصل نہیں کی، جو کہ اس کائنات کا اور خود ہماری پیدائش کا مقصد ہے کہ اللہ کی پہچان اس کائنات میں حاصل کرو، اور دن بدن روزانہ ہر اگلا دن، ہر آنے والی صبح اللہ کی پہچان میں تمہارے لیے ترقی کا ذریعہ بنے، کہ جتنی بھی اللہ کی پہچان حاصل کر سکو اتنا کم ہے تمہارے لیے، اور تم پوری زندگی اس میں لگ جاؤ لیکن اللہ کی پہچان حاصل کرنے کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے صفت ہادی کا مختلف مخلوقات کے ساتھ مختلف انداز میں انتظام ہے، تو اسی ذات سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ تو ہر مخلوق کو ہدایت دینے والا، مجھے بھی ہدایت عطا فرما اور سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ تو نے ہر مخلوق کا جو سیدھا راستہ ہے، سردی سے گرمی کی طرف جاؤ، جہاں غذا نہیں وہاں سے غذا کے علاقے کی طرف جاؤ، وہ ان کے لیے ان کا سیدھا راستہ ہے، میرے لیے جو سیدھا راستہ ہے نجات کا، کامیابی کا، آخرت کی فلاح و بہبود کا، جنت کا، مولا اس پہ چلا دے، وہ دکھا دے، وہ بتا دے، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی کائنات میں کسی کو بھی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو اگر کوئی ہوتا ہدایت دینے والا تو ہم اس کے بعد جا کے دعا مانگ لیتے۔ تو اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا ہے، باقی تفصیلات انشاءاللہ اللہ کی صفت شروع ہوئی ہے تو بات چلے گی انشاءاللہ۔ اس کی صفت پر، اس کی معرفت پر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے۔ یہ تو ایمان کی بات تھی، حسب معمول
اور حسب عادت جیسے ہمارے درمیان سلسلہ چل رہا ہے اس کے مطابق ایمان کے بعد اسلام کی بات عرض کی جا رہی کہ ایمان تو دل و دماغ کے عقائد، افکار، خیالات اور نظریات کا نام ہے، اور اسلام بدن سے نکلنے والے ہاتھوں پیر، آنکھوں کان اور انسان کی زبان سے نکلنے والے ظاہری اعمالی اسلام۔ طہارت کی تفصیل آئی، پھر لباس کی تفصیل شروع ہوئی۔ انشاءاللہ 2-3 جمعے کے بعد پھر ایک زندگی کے دوسرے آداب کا بھی انشاءاللہ تذکرہ چلتا رہے گا۔ انشاءاللہ پھر آگے اور بھی آداب آئیں گے، سلام کے ہیں، ملاقات کے ہیں، میزبانی کے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ رہنے کے ہیں، مسجد کے آداب کے ہیں، انشاءاللہ بہت کچھ آئے گا۔ لباس کے آداب کے متعلق بات چل رہی تھی۔ لباس جیسا کہ عرض کیا گیا اللہ تعالی نے نازل کیا، اللہ نے یہ نعمت دنیا میں اتاری۔ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ موسمی جو اثرات ہیں اس سے تمہاری حفاظت ہو سکے، سردی میں سردی سے، گرمی میں گرمی سے۔ تو لباس کا جب یہ مقصد ہے اور جب ہم یہ جانتے ہیں کہ لباس کا یہ مقصد ہے، اس کے باوجود انسانیت کی صورتحال یہ مغربی ممالک میں ویسٹرن کلچر کے اندر تو خاص طور سے یہ صورتحال ہے کہ سرد علاقے اور برف والے ممالک برف گر رہی ہے، لیکن انہوں نے اپنی خواتین اور عورتوں کو دنیا کے عذاب میں بھی مبتلا کر دیا کہ سردی ہے اور برفانی علاقہ ہے مگر آدھا ادھورا لباس، یعنی مرد ان کا پورا لباس پہنے گا، خواتین آدھا ادھورا لباس پہنے گا، جسم کے بعض اعضاء ظاہر کریں گے، بعض کو چھپائیں گے، حالانکہ برف گر رہی ہے، سردی کا موسم، یعنی گویا یہ شیطان کی مدد بھی کر رہی ہے اور پھر اب جسم کی نمائش کر کے اپنے آپ کو بھی تکلیف میں ڈال رہی، دنیا کے عذاب میں بھی مبتلا ہوں گی، نتیجے میں آخرت کے عذاب میں بھی یہ مبتلا ہوں۔ لیکن اللہ نے جو مسلمانوں کو جو لباس دیا، خواتین کے لیے جو لباس ہے، پردے کا، برقعے کا، ستر و حجاب کے پورے خیال کا، اب تو مغربی ممالک کے وہ عورتیں، وہ خواتین کہ جن کو کوئی پابندی نہیں تھی لباس کے اختیار پہ کہ جیسا آپ چاہے پہنو، جس طرح چاہے پہنو، اب تو وہ مسلم خواتین کے لباس کو دیکھ کے راڑ ٹپکانے لگے اور ان کو یہ احساس ہونے لگا ہے کہ واقعتاً اصل لباس تو یہ ہونا چاہیے۔ اسی میں خواتین کی حفاظت بھی ہے اور اسی میں خواتین کے لیے عزت بھی ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اس لباس کا نتیجہ کیا بنا، اس کی وجہ سے کن نقصانات اور کن خرابیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لباس کا ایک ادب یہ ہے کہ لباس جب پہنا جائے تو فخر کے مقصد سے نہ پہنا جائے، غرور، تکبر، دکھاوے، اکڑ اور گھمنڈ کے مقصد سے نہ پہنا جائے۔ بعض لوگ غریبوں کو نیچا دکھانے کے لیے لباس پہنتے ہیں کہ تم بنڈی کا پہننے والے، تم راستے اور فٹ پاتھ کا پہننے والے، اور ہم برانڈڈ شاپنگ مال کا برانڈڈ پہننے والے۔ تو بعض لوگ لباس پہنتے ہیں، غریبوں کو نیچا دکھاتے ہیں، خود احساس برتری میں مبتلا اور دوسروں کو احساس کمتری کا شکار کروانا چاہتے ہیں۔ تو اگر ایسا بھی لباس ہوگا، اگرچہ کہ وہ مکمل ہوگا، پورا پردہ ستر کا خیال، لیکن اگر نیت نیچا دکھانے اور غرور کی ہے تو پھر یہ مکمل لباس پہننے کے باوجود بھی گناہگار ہوگا، مکمل لباس پہننے کے باوجود بھی اس کی زندگی نیت کے اعتبار سے بدنیتی کا شکار ہوگی اور اللہ کے یہاں یہ غرور اور تکبر کا مجرم قرار دیا جائے گا۔ اس لیے کہ دو باتیں ہیں یہاں، ایک تو یہ کہ تکبر جو اللہ کی چادر ہے، جو اس میں ہاتھ ڈالے گا خود بڑا بننے کی کوشش کرے گا، دکھانے بتانے کی، اللہ اس کو ذلیل کرے گا، اللہ اس کو رسوا کریں گے، اللہ تعالیٰ
اس کی طرف نہ دنیا میں نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ قیامت کے دن نظر رحمت سے. اور رہی بات کسی کو حقیر اور معمولی سمجھنے کی، لباس پہن کے لباس کی وجہ سے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ، کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے زیادہ گناہ اور زیادہ برائیوں کی لمبی تفصیلی فہرست اور لسٹ کی ضرورت نہیں. آدمی کے برا ہونے کے لیے آپ نے فرمایا اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، بس اتنا کافی ہے. تم کرتے ہوگے یا کرتے ہوگے جو بھی کرتے ہو، آپ کی عبادتیں، آپ کی نیکیاں ماشاءاللہ اپنی جگہ، لیکن اگر آپ حقیر سمجھتے ہو تو آپ کے برا ہونے کے لیے اتنی سی بات کافی ہے. خواتین میں، عورتوں میں، مردوں میں بھی ہے، لیکن نسبتاً خواتین کے کم. لباس پہن کے اکڑنا، لباس پہن کے مقابلہ بازی، یہ خواتین میں یہ صورتحال زیادہ نظر آتی ہے. عورتوں کے اندر کہ وہ لباس پہن کر فخر کرتی ہیں، بتاتی ہیں، دکھاتی ہیں، جتاتی ہیں، اتنے کا لیا، فلاں جگہ سے لیا، اتنے میں خریدا، اتنے اور بھی ہیں. الگ الگ تقریب، الگ الگ فنکشن میں الگ الگ نئے نئے مہنگے قیمتی لباس. بھئی تم اپنے لیے پہننا چاہتے ہو تو تمہارا اختیار ہے فضول خرچی کیے بغیر اچھا عمدہ لباس میں، لیکن نیچا دکھانے کے لیے. وہاں ایسی عورتیں بھی فنکشنز اور تقریبات میں اور دعوتوں میں آئیں گی، شادی کے، ولیمے کے، منجوں اور سانچکوں اور جمعگیوں کے، کہ اگر تمہارا لباس 20,000 کا ہے تو اس کا 5,000 کا ہوگا. تو تم دکھاؤ گی، بتاؤ گی، جتاؤ گی کہ میں نے اتنے کا لیا، میرے شوہر نے اتنے کا دلایا. وہ الگ بات ہے کہ کتنی ضد کر کے لیا، کتنا مجبور کر کے لیا. حرام پہ بھی مجبور کیا جاتا ہے، اس لیے کہ خواہشات جو پوری کرنی. مرزا غالب نے سچ کہا تھا نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، خاص طور سے مرد کا، شوہر. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. یہ صورتحال ہے مرد حضرات میں بھی ہے، لیکن خاص طور سے خواتین. مقابلہ بازی، تم نے یہاں کر لیا، ارے بیکار کپڑا، گھس جائے گا، گھس جائے گا، مان پڑ جائے گا، پھٹ جائے گا. کوالٹی کا لیو، برانڈ لیو. کیوں نیچا دکھانے؟ تم نے پہن لیا، خدا نے نوازا ہے، شکر ادا کرو، پہنو، نکلو. کسی کو حقیر معمولی سمجھنے، کمتر سمجھنے کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ ثم الہب فیہ نارا. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا. شہرت کا لباس کا کیا مطلب؟ میں نے لباس اس لیے پہنا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں. ارے کیا پہنا تھا شادی میں، ولیمے میں، گھر آنے تک تذکرے، چرچے کئی دن تک. لوگ لباس دیکھیں میرا، سب واہ کریں، تعریف کریں، کیا لباس پہنا تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائیں، اور وہ ذلت کا لباس یہ ہوگا کہ اس کے اس لباس میں جہنم کی آگ بھڑکا دیں گے. لو شوق پورا ہو گیا، شہرت کے لباس کا شوق پورا ہوا، اس لیے تم نے لباس پہنا تھا دنیا میں، مشہور ہونے، نیچا دکھانے، احساس برتری جتلانے. تو اس کی ہرگز اور قطعاً اجازت نہیں، کہ غرور نہیں، دکھاوا نہیں، اور کسی کو نیچا دکھانا مقصود نہ ہو. لباس کے اندر ریشمی لباس، سلک کا، مردوں کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے، احتیاط کرنا چاہیے.
کئی لوگ اس کا خیال نہیں کرتے. مرد حضرات بھی وہ سلک کی ٹی شرٹ پہن لیتے, سلک کا لباس پہن لیتے ہیں, تو حرام ہے. عورت کے لیے جائز ہے, مرد کے لیے ناجائز ہے. اس کا خیال کرنا چاہیے. جیسے سونا ہے, مرد کے لیے حرام و ناجائز, عورت کے لیے جائز. ایسی ریشم بھی, سونا ویسے اگر کوئی سونا پہن لے مرد تو ایک تو حرام و ناجائز بھی ہے, اس لیے کہ اب کیا چاندی پہننے والے بھی ہیں, اب سونا پہننے والے بھی. کہ شوق اب مردوں کو عورت بننے کا ہے, عورتوں کو مرد بننے کا ہے. ایک تو چوٹیوں کی صورتحال ذکر کی گئی تھی, پھر کپڑوں کی صورتحال, پھر اسی میں سونا چاندی. کئی نوجوان چاندی کی چین ڈالے پھر رہے ہیں, شان سے گریبان کھول کے چاندی پہنا ہو. کیوں کیا بتانا چاہتے ہو کہ میں نے عورت کا زیور پہنا؟ بتانا کیا چاہتے ہو کہ تم مرد ہو, مرد بنے رہو, کامل مرد رہو, مکمل مرد رہو. سونا پہننے سے خود اطباء نے لکھا ہے, حکماء نے, کہ سونا پہننے سے زنانہ پن پیدا ہو جاتا ہے. ہر چیز کا ایک ایفیکٹ ہے. اور پھر اگر جو پہنے, اگر وہ پہنے تو اس کا ایفیکٹ ہے, دوسرا پہنے تو سائیڈ ایفیکٹ ہوگا. ظاہر سی بات, مرد عورت کی چیز مرد پہنے گا تو ایفیکٹ کیا, سائیڈ ایفیکٹ ہوگا. اور سائیڈ ایفیکٹ یہی ہوگا کہ زنانہ پن پیدا ہو. عورت پہنا تو آئے گا نا, اس کی ہرگز قطعاً اجازت نہیں. لباس میں اس کا خیال رہے. آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کروں کہ لباس الگ الگ ہونے چاہیے. الگ الگ کا مطلب یہ کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ایک ہی لباس میں باورچی خانہ, کچن میں پکوان, صفائی ستھرائی دھلائی, اسی لباس میں نماز, اسی لباس میں سو رہے, اسی لباس میں بیت الخلا جا رہے, اسی لباس میں پھر رہے ہیں. ایسے لوگ ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. ارے نہیں صاحب نہیں ہے, حقیقت میں. خواتین کے اندر کچن میں جو لباس ہے وہی پہنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, وہی پہنے نکل گئی, یا وہی پہنے اپنے مردوں شوہروں کے سامنے بیٹھی ہوئی. ایسی باتیں کراہیت ہوگی, بدبو آئے گی, ناگواری, ایک نفرت, ایک وحشت محسوس ہوگی. تو الگ لباس ہونا چاہیے. سونے کا لباس الگ, دن کا لباس الگ, عبادت اور نماز کا لباس الگ رکھو, باہر جانے کا لباس الگ رکھو. بیت الخلا کا, کچن کا لباس, واش روم کا, کچن کا لباس الگ رکھو. بیت الخلا کچن کے لباس میں گھر میں بھی پھرو, باہر بھی پھرو, اسی میں نماز پڑھو, اسی میں سو جاؤ. الگ لباس رکھو. اسی سے طبیعت اور مزاج کی پاکی صفائی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے اس بندے اور بندی کے اندر کتنی پاکی صفائی, پاکیزگی کا مزاج ہے. خاص طور سے مسجد کو آ رہے ہیں تو ذرا لباس بدل کے آنا چاہیے. وہی گھر کا ڈالے نکل گئے. عورتیں بھی خاص طور سے خواتین اس کا اہتمام کریں کہ وہ باورچی خانے کا لباس الگ رکھیں, شوہر سے ملاقات ہو, شوہر کے ساتھ بیٹھیں, گھر کے خاندان کے افراد رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ الگ لباس استعمال کریں. تو یہ پاکیزگی کا مزاج اس سے ظاہر ہوتا ہے. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ تسلسل میں آتی رہیں گی. حق جل شانہ ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.